میں نے ہندو عورت سولک سے راستے کی ایک ایک تفصیل معلوم کر لی تھی۔ کچی سڑک چائے کے باغات کے پیچھے سے ہو کر اس بڑی سڑک کی طرف نکل جاتی تھی جو نالوتی کھار نامی قصبے کے پہلو سے ہوتی ہوئی احمد آباد جاتی تھی۔ میں منہ اندھیرے کے دھندلکے میں چائے کے باغات کے پیچھے سے ہو کر نالوتی کھارے جانے والی سڑک کے بغل میں آ گیا۔ سڑک پر چڑھنے میں خطرہ تھا، وہاں کبھی کبھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا۔ یہ بڑی سڑک تھی اور احمد آباد کو جاتی تھی۔ میں اس سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر رہ کر کھیتوں میں چلنے لگا۔ نالوتی کھار کے قصبے تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی۔ کھیتوں میں کسان کام کرتے نظر آنے لگے۔ میں نے جینیوں کی طرح سفید دھوتی باندھ رکھی تھی، کرتا بھی سفید تھا، پاؤں میں چپل تھی مگر شکل وہی تھی اور پہچانا جا سکتا تھا۔ داڑھی کے بال بڑھ آئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ گاؤں کا کوئی نائی مل جائے اور میں اپنا سر منڈوا لوں تاکہ حلیے میں کچھ فرق پڑے۔ میرے پاس ہندو عورت کا دیا ہوا 5 روپے کا نوٹ موجود تھا۔ میری دائیں جانب بڑی سڑک کے پار نالوتی کھار کا قصبہ طلوع ہوئے آفتاب کی روشنی میں صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس کے 2 مندروں کے کلش دھوپ میں چمک رہے تھے۔ میں قصبے میں داخل ہونے سے گریز کر رہا تھا مگر سر منڈوانا بھی تو ضروری تھا۔ میں کھیتوں کھیت ہوتا قصبے کے عقب میں آ گیا۔ یہاں ایک تالاب کے پاس چھپر کے نیچے مجھے ایک بوڑھا حجام مل گیا۔ وہ دکان کے آگے پانی گرا رہا تھا، کانسی کی گڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ چھپر کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کے سامنے دیوار پر چوکور آئینہ لٹک رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پرنام کیا تو اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کوئی اشلوک پڑھ رہا تھا۔ یہ اشلوک سنسکرت نہیں تھے۔ پانی چھڑکانے کے بعد اس نے سورج کی طرف ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا بولا، ٹھاکر داڑھی بنوانی ہے؟ میں نے کہا ہاں مہاراج، سر بھی بنوانا ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب میں بڑی سڑک سے ہٹ کر کماد کے کھیت کی منڈیر سے گزر رہا تھا تو میرا سر منڈا ہوا تھا، داڑھی مونچھیں بھی صاف تھی۔ اب میرے حلیے میں کافی فرق آ گیا تھا۔ میرے پاس سندور نہیں تھا۔ میں نے کھیت کی خشک مٹی سے اپنے ماتھے پر جینیوں کی طرح 3 لکیریں بنا لی تاکہ جینی ہندو لگوں اور خدا کے بھروسے سے سڑک کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ نائی کو 1 روپیہ دینے کے بعد میرے پاس 4 روپے بچے تھے۔ سڑک پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ٹرک یا لاری گزر جاتی تھی۔ میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ ایک جگہ سنگے میل دیکھا، اس پر گجراتی میں احمد آباد 24 کلومیٹر لکھا تھا۔ سڑک کی بائیں جانب کچھ دور ایک بس اسٹاپ پر چند دیہاتی مرد اور عورتیں کھڑی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس آ گئی۔ بس کے ماتھے پر بھی گجراتی میں احمد آباد لکھا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں بس میں ملٹری پولیس یا خفیہ پولیس کا کوئی آدمی نہ بیٹھا ہو۔ بس بھری ہوئی تھی۔ میں بھی دیہاتی مرد عورتوں کے ساتھ بس میں گھس گیا۔ مجھے دروازے کے قریب کھڑے ہونے کو جگہ مل گئی۔ بس آگے روانہ ہو گئی۔ میں نے مسافروں کی گردنوں کے درمیان جھانک کر جائزہ لیا۔ مجھے بظاہر سبھی مسافر دیہاتی قسم کے لوگ لگے۔ ان میں کچھ بابو قسم کے آدمی بھی تھے جو شہر اپنی نوکریوں پر جا رہے تھے۔ بس کا اگلا سٹاپ کافی دور تھا، شاید 8-10 میل کے بعد یہ سٹاپ آیا۔ بس یہاں کھڑی ہو گئی۔ یہاں بھی مسافروں کا رش تھا۔ ان مسافروں میں ایک وردی پوش ٹکٹ چیکر بھی تھا۔ اس نے بلند آواز میں چلا کر بس کے ڈرائیور کو گجراتی زبان میں کہا، پانڈے جی، اگلے سٹاپ پر چیکنگ ہو رہی ہے، ملٹری پولیس بھی ہے، زیادہ سواریاں مت بٹھانا، چلان ہو جائے گا نہیں تو۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ بس ابھی چلی نہیں تھی۔ چل بھی رہی ہوتی تو میں ملٹری پولیس کا نام سنتے ہی اس سے چھلانگ لگا دیتا۔ میں چپکے سے بس سے اتر پڑا۔ ڈرائیور کنڈکٹر کو ڈانٹ رہا تھا کہ زیادہ سواریاں مت بٹھاؤ۔ میں کان لپیٹ کر دائیں جانب سڑک سے اتر گیا اور کھیتوں میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ دل میں اس ٹکٹ چیکر کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے مجھے ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ ڈرائیور کو ملٹری پولیس کی چیکنگ سے بر وقت خبردار نہ کرتا تو میرا پکڑا جانا یقینی بات تھی۔ کھیتوں میں چلتے چلتے میں دور نکل آیا۔ اب خشک سوکھی گھاس والا اونچا نیچا میدان آ گیا جو آگے جا کر ایک ٹیلے کی شکل میں کچھ اونچا ہو رہا تھا۔ دور تاڑ کے درختوں کی قطار کھڑی تھی۔ میں درختوں کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف کی ہلکی ڈھلان اترنے لگا۔ آگے ایک تالاب تھا، وہاں 2 عورتیں کپڑے دھو رہی تھی۔ ایک عورت باریک ساڑی پہنے تالاب میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ میں ذرا فاصلے پر سے ہو کے وہاں سے نکل گیا۔ ویران بنجر زمین تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آیا۔ میں لوگوں سے بچتا ہوا گاؤں سے بھی گزر گیا۔ کچھ دور چلا ہوں گا کہ ایک کچی سڑک ملی جو آگے جا کر شاید احمد آباد والی بڑی سڑک سے جا کر مل جاتی تھی۔ اچانک دور سے گرد اڑاتی ایک گاڑی چلی آ رہی تھی۔ میں ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ گاڑی قریب سے گزری تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ ملٹری پولیس کی گاڑی تھی۔ جب تک وہ گاڑی دور سڑک پر مجھے نظر آتی رہی میں جھاڑی کی اوٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اٹھا اور کچی سڑک پار کر کے دوسری طرف چلنے لگا۔ اب میری رفتار تیز تھی۔
ملٹری پولیس یقیناً میری کھوج میں ادھر پھر رہی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا، اپنے دل میں خوف کو نکال کر اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لگتا تھا کہ یہ سارا علاقہ ملٹری پولیس کی زد میں تھا۔ ایک فیصلہ تو میں نے اسی وقت کر لیا تھا کہ مجھے احمد آباد شہر کا رخ نہیں کرنا ہوگا، واپس جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں اندھا دھند چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سبزیوں کے کھیت شروع ہو گئے، پھر دور درختوں کے نیچے کوارٹر نما مکانوں کی لمبی لمبی ڈھلانی چھتیں نظر آنے لگی۔ قریب پہنچا تو دیکھا یہاں ایک کوارٹر کے سامنے کانگریسی جھنڈا لہرا رہا تھا اور چند دیہاتی قسم کے سفید پوش آدمی کھیتوں میں ترکاریاں توڑ کر ٹوکریوں میں رکھ رہے تھے۔ میں نے دوسرے کھیت کی جانب اپنا راستہ بدل لیا۔ آخر میں کہاں تک یوں شتر بے مہار کی طرح جاتا؟ مجھے کسی نہ کسی جگہ ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ میرے لیے کوئی جینی مندر ہی سب سے بہتر پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر یہاں کوئی مندر دکھائی دے ہی نہیں رہا تھا۔ ان ڈھلانی چھتوں والے کوارٹروں کے عقب میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کوارٹر دیکھے جن کے آگے پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ ایک نالے کی پلیا پر سے گزرنے لگا تو سامنے سے ایک گاندھی کیپ پہنے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میں پلیا سے اتر کر ایک طرف رک گیا۔ بوڑھا قریب آیا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور گجراتی میں پوچھا، مہاراج میرا نام منگل پانڈے ہے، گاؤں ناتھونی کھارے سے آیا ہوں، یہاں کے مکھیا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، بابو یہاں مکھیا تو کوئی نہیں رہتا، یہ تو گاندھی جی کا آشرم ہے۔ ہاں اس سے آگے 7 کوس پر ایک گاؤں ہے، تو یہ سابرمتی تھا۔ میں نے بوڑھے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، میں آشرم کے درشن کر کے دوسرے گاؤں میں جا کر دیکھتا ہوں۔ بوڑھا چلا گیا۔ میں چھوٹا سا پلاٹ عبور کر کے آشرم کے کوارٹروں کے سامنے آ گیا۔ کانگریس کا ایک جھنڈا ایک بہت بڑی جھونپڑی کے سامنے گول دائرے میں نصب تھا، جہاں گملوں میں گیندے کے پھول دھوپ میں مسکرا رہے تھے۔ یہ جھونپڑی ان مینوں میں تھی کہ اس کی ڈھلانی چھت گھاس پھوس کی تھی، مگر دیواریں پختہ تھیں اور ان پر سفیدی ہوئی تھی۔ آگے برآمدہ تھا، برآمدے میں 2 عورتیں اور 2 مرد چٹائی پر بیٹھے چرخا کاٹ رہے تھے۔ عورتوں نے سفید ساڑیاں اور مردوں نے کانگریسی دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ سروں پر گاندھی ٹوپیاں تھیں، چونکہ میں بھی سفید دھوتی کرتے میں تھا اور ماتھے پر جینی تلک کی 3 لکیریں بھی تھی، اس لیے میری طرف کسی نے مشکوک نظروں سے نہ دیکھا۔ میں انہی میں سے ایک نوجوان لگ رہا تھا۔ ذرا پرے آم کے درختوں کے پاس کچھ کانگریسی نوجوان ہاتھوں میں بالٹیاں تھامے گلاب کی کیاریوں میں پانی دے رہے تھے۔ ان کے پاس جا کر میں نے پرنام کیا اور گجراتی میں کہا کہ میں دارا وائی گاؤں کے گاندھی جی آشرم کا والنٹیئر ہوں، گاندھی جی کے آشرم کے درشنوں کو آیا ہوں، مجھے کوئی کام بتائیں۔ باقی کانگریسی نوجوان اپنے کام میں لگے رہے، انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ صرف ایک نوجوان میری طرف متوجہ ہوا، بولا، بابو گاندھی بھگت ہو کے پوچھتے ہو، کام بتاؤں؟ آشرم میں جا کر جھاڑو دے دو۔ میں پرنام کر کے آشرم کی طرف آ گیا۔ آشرم وہی ہو سکتا تھا جس کے سامنے کانگریسی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برآمدے میں عورتیں اور مرد چپ چاپ بیٹھے چرخا کاتے جا رہے تھے۔ آشرم کا دروازہ کھلا تھا، باہر ایک پتلی سی خوشنما جھاڑو دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور آشرم میں داخل ہو گیا۔ اندر سامنے ہی دیوار پر مہاتما گاندھی کی قد آدم تصویر لگی تھی، نیچے گدیلے پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور 2 سفید گاؤ تکیے رکھے تھے۔ سامنے ساگری میں لوبان اور اود سلک رکھا تھا۔ کانسی کے ایک گلدان میں گیندے کے پھول سجے ہوئے تھے۔ مسند پر بائیں جانب ایک چرخا پڑا تھا، غالباً یہی وہ چرخا تھا جس پر گاندھی جی سوت کاتا کرتے تھے۔ میں لکڑی کے چمکیلے فرش پر یوں ہی ادھر ادھر جھاڑو چلانے لگا۔ فرش پہلے ہی سے بہت صاف ستھرا تھا۔ جھاڑو دینے کے بعد میں نے اسے برآمدے میں اپنی جگہ پر رکھ دیا اور برآمدے میں ایک طرف ہو کر جینی جوگیوں کی طرح 4 دانوں ہو کر بیٹھ گیا، گویا میں گیان دھیان میں محو ہو گیا تھا۔ لیکن میری ہوشیار اور تیز نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے میں گاندھی بھگتوں کی ایک کھدر پوش ٹولی ڈھولک اور کھڑتالیں لے کر وہاں پہنچ گئی۔ ان میں عورتیں اور لڑکیاں بھی تھی۔ آشرم میں جا کر انہوں نے گاندھی جی کا من پسند بھجن گانا شروع کر دیا۔ یہ بھجن میں نے آل انڈیا ریڈیو سے کئی بار سنا تھا۔ برآمدے میں جو مرد اور عورتیں سوت کاٹ رہی تھی وہ بھی اندر چلی گئی۔ 2 کوارٹروں میں سے بھی کچھ کانگریسی کھدر پوش بھجن کی آواز سن کر وہاں آ گئے۔ ان کے ساتھ میں بھی اندر جا کر بھجن گانے والی منڈلی میں شامل ہو گیا۔ میں بھی ہاتھ باندھ کر اور سر ہلا ہلا کر سب کے ساتھ بھجن گانے لگا۔ کسی نے میری طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ عورتیں مرد ایک دوسرے کے ساتھ لگے اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ میں بھجن کے الفاظ دہراتے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرح دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ میری دائیں جانب ایک سفید ساڑی والی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے بھجن گاتے گاتے کن نکھیوں سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ یہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی، بالوں کی مانگ درمیان سے نکلی ہوئی تھی، ساڑی کے پلو سے آدھا سر ڈھکا ہوا تھا۔ پلو کے اندر گردن پر جوڑے میں لگے رتنا گری کے سفید پھول نظر آ رہے تھے۔ ناک ستواں تھی، رنگ زردی مائل سانولا تھا، کانوں میں نیلے بندے پہنے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر کوئی لپسٹک نہیں تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے بڑی عقیدت سے اپنی باریک آواز میں بھجن کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ شکل و صورت سے صاف عیاں تھا کہ یہ گجراتی لڑکی ہے۔
میں نے اس کی طرف سے دھیان ہٹا دیا۔ بھجن ختم ہوا تو ایک موٹی عورت ساڑی کا پلو سنبھالتی بھگتوں میں شراد تقسیم کرنے لگی۔ یہ سفید میٹھے کھانے تھے، ساتھ میں گلاب کے سرخ پھولوں کی پتیاں بھی شامل تھیں۔ میں نے اپنی جولی میں اپنے حصے کا شراد لے لیا۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو موٹی عورت نے شراد کے مکھانے دیتے ہوئے کہا، ارے شبہ، تجھے تو بخار تھا، اب کیسی ہو؟ لڑکی نے ذرا سا مسکرا کر کہا، اب اچھی ہوں موسی۔ موٹی عورت اس کے ہاتھوں میں شراد کے مکھانے ڈالنے لگی تو 2-4 مکھانے گر پڑے۔ میں نے مکھانے اٹھا کر لڑکی کے ہاتھ میں رکھے تو اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور بولی، دھنیہ واد شریمان جی۔ میں نے پرنام کر دیا۔ بھجن منڈلی سے لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں بھی آشرم سے نکل کر باہر برآمدے میں آ کر ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دبلی پتلی لڑکی شوبھا کو دیکھا کہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ آشرم کے کوارٹروں کے بیچ میں جو راستہ جاتا تھا اس طرف چلی جا رہی تھی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو میں ایک بار پھر اپنے خیالات میں ڈوب گیا۔ میرا احمد آباد پہنچنا بہت ضروری تھا۔ وہاں سے مجھے سدھا نگنی ڈاکو کی طرف کوچ کرنا تھا تاکہ نورین کو بحفاظت لا کر اسے احمد آباد والے اپنے ایجنٹ کے حوالے کر کے کم از کم ایک فرض سے تو سبکدوش ہو جاؤں۔ ایک بات کا مجھے شدت سے احساس تھا کہ اس سارے علاقے میں ملٹری اور سویلین پولیس کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں اور میری تلاش میں ہیں، اور میں یوں ہی منہ اٹھا کر احمد آباد کی طرف نہیں ہو سکتا تھا۔ سابرمتی کے آشرم میں مجھے ایک طرح سے ٹھکانہ مل گیا تھا۔ یہاں دن کو دال چپاتی کھانے کو مل جاتی اور رات کو باہر سے آئے ہوئے گاندھی بھگت اور کانگریسی مہمان ایک لمبے ورانڈے میں چٹائیوں پر کمبل اوڑھ کر سو جاتے۔ مجھے آشرم میں آئے 4 روز ہو گئے تھے کہ ایک روز دن کے 10 بجے کے قریب وہاں کچھ شور سا مچ گیا۔ میں چھوٹی باغیچی میں کچھ کانگریسی ورکروں کے پاس بیٹھا گیتا کا پاٹ سن رہا تھا کہ سابرمتی کے قصبے والے کوارٹروں کی طرف سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے چچا سے کہا، بابو جی، شوبھا کے پتا کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ شوبھا وہی دبلی پتلی لڑکی تھی جو بھجن منڈلی میں اس روز میرے پاس بیٹھی تھی۔ ورکروں میں افراتفری سی مچ گئی۔ کسی نے کہا اسے اسپتال لے چلو، کسی نے کہا کسی ماندری کو بلاؤ، کوئی آشرم کی ڈسپینسری کی طرف دوڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکے سے کہا، مجھے شوبھا کے گھر لے چلو۔ وہ میرے آگے آگے دوڑنے لگا۔ میں بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا قصبے کی طرف چلا۔ سابرمتی کا قصبہ محض سابرمتی کے گاندھی آشرم کی وجہ سے آباد ہو گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا قصبہ نہیں تھا، لیکن وہاں جتنے بھی مکان تھے وہ سب کے سب جدید وضع کے بنے ہوئے تھے۔ ہر کوارٹر کے آگے باغیچہ تھا جس میں کیلے اور شریفے کے درخت بھی اگے ہوئے تھے۔ شوبھا کے گھر کے باہر بھی لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ میری جیب میں سدھا نگری کے سانپ بیٹے کا منکا موجود تھا۔ میں کوارٹر کے باغیچے میں سے گزر کر برآمدے میں آیا تو شوبھا کو گھبرائی ہوئی حالت میں دیکھا کہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ شوبھا کا 1.5 عمر باپ کمرے میں پلنگ پر اس حالت میں پڑا تھا کہ عورتوں اور رشتہ داروں نے اسے گھیر رکھا تھا اور ایک وید اس کی ٹانگ پر رسی باندھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سانپ نے اس کی ران پر ڈسا تھا۔ ران سے لے کر پنڈلی تک 3 جگہوں پر پہلے ہی سے رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ شوبھا کے باپ پر غنودگی طاری تھی اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے سونے نہ دے، جو کہ بہت ضروری بات ہوتی ہے۔ مجھے آتے دیکھ کر ویدوں اور عورتوں نے تعجب سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں بابو جی کا علاج کروں گا، میرے پاس سانپ کے زہر کا توڑ ہے۔ سب ذرا پرے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ شوبھا کے باپ کی ٹانگ کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے جیب سے سیاہ منکا نکال کر ران پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں منکے کو آہستہ سے رکھ دیا۔ ہر کوئی آنکھیں کھولے اس منکے کو تک رہا تھا۔ منکے نے سانپ کے زہر کو چوسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پھولنے لگا۔ اسے پھولتا دیکھ کر ہر ایک کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وید نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور بولا، ان منکوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جی، یہ تو ماندریوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری آنکھیں سودھا نگری کے منکے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ برابر پھولتا جا رہا تھا۔ جب وہ پھول کر بڑے آلو جتنا ہو گیا تو اپنے آپ سانپ کے کانٹے کے زخم سے نیچے گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور دبا کر اس کے اندر بھرا ہوا سانپ کا زہر فرش پر جھاڑ دیا۔ اب شوبھا بھی وہاں آ گئی تھی اور عجیب احسان مند نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جسم سے زہر باہر نکل گیا تو شوبھا کے باپ نے آنکھیں کھول دی۔ اسی وقت میں نے گرم دودھ لانے کو کہا۔ شوبھا جلدی سے گرم دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے آئی۔ وہ خود اپنے باپ کو سہارا دے کر گرم دودھ پلانے لگی۔ 15-20 منٹ کے اندر اندر شوبھا کا باپ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی ٹانگ کی رسیاں پہلے ہی کھلوا دی تھی۔ اب ران کی نیلاہٹ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ہر کوئی میرے گن گانے لگا۔ عورتوں نے تو مجھے مہاتما دیو کہنا شروع کر دیا۔ میں نے یہی کہا کہ یہ میرے گرو جی کا دیا ہوا منکا ہے جو ہمالیہ کی ایک گھپا میں رہتے ہیں۔ شوبھا کا باپ تو میری تعریف کرتے تھک نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ شوبھا کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی ہی تھا۔ میں اجازت لے کر جانے لگا تو شوبھا کے باپ نے کہا، شوبھا بیٹی، پانڈے جی کو بھوجن کھلائے بغیر مت جانے دینا۔ میں نے بہت انکار کیا مگر شوبھا مجھے کچن میں لے
لے گئی جہاں اس نے فرش پر چٹائی بچھا کر میرے سامنے بھوجن پروس دیا۔ تھالی میں 3 کانسی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی، ایک میں آلو کی بھجیا، دوسری میں بینگن کا برتا اور تیسری میں دہی تھا، 7 چاول اور 3 پھلکے اور پانی بھی رکھا تھا۔ میں کھانا کھانے لگا، شوبھا مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے میرے بارے میں مزید پوچھا کہ میں آشرم میں کب تک ٹھہروں گا اور پیچھے کیا کیا کرتا تھا، بھلا میں اسے کب بتانے والا تھا۔ لڑکی ویسے بھی مجھے پسند تھی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن معاملہ اتنا ہی تھا کہ جیسے کوئی مفرور قیدی جیل توڑ کر بھاگے اور تھوڑی دیر کے لیے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر دم لینے کو رکے اور وہاں کھلے ہوئے موتیے کے کسی پھول کو سونگھ کر خوش ہو جائے اور پھر آگے بھاگنا شروع کر دے۔ میں نے شوبھا کو بس اتنا ہی بتایا کہ میں بڑودہ کا ہوں اور BA کرنے کے بعد گاندھی بھگت بن گیا اور اب آشرم کی یاترا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شوبھا FA کرنے کے بعد گھر میں بیٹھی تھی، اگلے برس اس کا بیاہ ہونے والا تھا۔ میں کھانا کھانے کے بعد اٹھا تو شوبھا دروازے تک آئی اور بولی، پانڈے جی پھر بھی ضرور پدھاریے گا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ میرے لیے دیوتا سمان ہیں، آپ نے میرے پتا کو نیا جیون دیا ہے۔ میں واپس آشرم میں آیا تو میرے منکے کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے، ہر کوئی مجھ سے منکا دیکھنے کی فرمائش کرنے لگا۔ میں نے سب کو منکا دکھایا، سب ہی میرے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اب میرے لیے وہاں سے چلے جانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ میں لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ میں نے شام کا اندھیرا ہوتے ہی آشرم سے چلے جانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن قدرت ایک اور ہی پروگرام ترتیب دے چکی تھی۔ دوپہر کے بعد میں آشرم سے نکل کر کونے والے کوارٹر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک ورکر نے جس کا نام ساٹھے تھا مجھے پرنام کیا اور کہا، یوگی مہاراج ہمیں بھی کہیں سے شام کا منکا لا دے میں نا۔ میں مسکرا کر آگے چل دیا۔ میرا ارادہ شوبھا کے گھر جا کر اپنی جانب سے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی آخری بار چائے پینے کا تھا۔ ابھی میں شوبھا کے گھر کی طرف جاتی پگڈنڈی پر قدم ہی رکھا ہوگا کہ پیچھے سے جیپ کی آواز آئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ ایک فوجی جیپ تھی، اس میں سے 3 فوجی باہر نکلے۔ میں تیز تیز قدموں سے شوبھا کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ شوبھا کے کوارٹروں والی گلی میں داخل ہوتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک فوجی دور کھڑا کانگریسی ورکر ساٹھے سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کوئی اخبار دکھا رہا تھا، شاید اخبار میں میری فوٹو چھپی ہوئی تھی۔ میں اب بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔